اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری کریمی کے آسرے پر تیرے غلاموں کی زندگی ہے، جنہیں ہو بخشا عروج تو نے، انہیں خیال زوال کیسا۔ میری طرف سے تمام سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، 1 مئی ہے، اور 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سب مزدوروں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو آج کا دن یقیناً اللہ کے ان دوستوں کے نام تھا، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کی عزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی حضرات گرامی، آج چونکہ چاند بھی دیکھا جا رہا ہے اور تمام مسلم امہ جو ہے وہ عید کی خوشخبری سننے کے لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھی ہے، کچھ لوگ اپنی چھتوں پہ ہیں چاند دیکھنے کے حوالے سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جی چاند ضرور دیکھیں، اور یقیناً چاند خوشیوں کا ایک پیغام لے کے آتا ہے، عید کا پیغام لے کے آتا ہے۔ لیکن میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں آج آپ چاند تلاش کر رہے ہیں، وہیں پہ کسی بیوہ کا چاند کپڑوں کی وجہ سے رو رہا ہو، اس کو بھی ضرور تلاش کیجئے گا۔ کوئی یتیم بیٹی چوڑیوں کے لیے اپنی ماں سے ضد کر رہی ہوگی، اسے بھی تلاش کر لیجئے گا۔ اور کوئی بیوہ اپنے گھر میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوگی، اس گھر کو بھی تلاش کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے ان بیواؤں، یتیموں اور یتیم بیٹیوں کو تلاش کر لیا اپنے گلی محلوں میں، تو یقین مانیں اصل میں عید وہی ہوگی جب آپ کی وجہ سے کسی آنگن میں خوشیاں جائیں گی، جب آپ کی وجہ سے کسی کے آنگن میں محبتیں جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنگن میں یہ بات کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے دھوپ دوڑ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ ساری رات عبادت کر رہا ہو، نوافل ادا کر رہا ہو۔ تو حضرات گرامی، چھوٹا سا پیغام تھا جو میں آپ کو یہ دینا چاہتا تھا کہ فطرانہ بھی ادا کر لیں، جنہوں نے نہیں کیا فطرانہ ادا کر کے وہ عیدگاہوں کی طرف جائیں گے۔ اور اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار میں حاضر رہنے کا موقع دیا، اور وہ رب سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ بات خدمت خلق کی ہو رہی ہے، تو مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی ہے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی، پیارے غلام کی چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کی بات یاد آ گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں سوشل میڈیا کی وساطت سے آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، اور یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے خصوصی دعا بھی تھی۔ تو آپ اعتکاف بیٹھے، اور جب اعتکاف بیٹھے تو ایک بندہ مسجد میں آ گیا اور عرض کرنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے، کہ مجھے اس قبر انور کی اور اس قبر انور میں آرام فرمانے والے کی عزت کی قسم، میں نے ایک شخص کے پیسے دینے ہیں، میں دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں اور تمہاری سفارش کروں تو اس سے تمہارا کام بہتر ہو جائے گا۔ وہ خوش ہو کے کہنے لگا جی کیوں نہیں خوش ہوگا، ضرور ہوگا، آپ جائیں۔ تو آپ اسی وقت اس کے ساتھ چل دیے۔ جب آپ جوتے پہن رہے تھے مسجد سے باہر نکل کے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا میں نے صاحب مزار سے، جہاں جو لیٹ رہے ہیں کالی کمبلی والے، ان سے میں نے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اور کسی بھائی کی حاجت روائی کرنا، اس کی مشکل آسان کرنا 10 سال اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو میں اس لیے اپنا اعتکاف توڑ رہا ہوں کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ حضرات گرامی، جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور جو نہیں بیٹھے میں ان سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کی حاجت روائیاں کریں، یتیموں اور کے سروں پہ ہاتھ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جب تک ہم اپنے گلی محلے کا خیال نہیں رکھیں گے، یقیناً معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پیسے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی،
جگیریں آنا بڑی بات نہیں ہوتی، اس کی تفیق سے لوگوں کی خدمت کرنا بڑی بات ہوتی ہے۔ دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے وہ شجر جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام غریبوں کی، مسکینوں کی خیر فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ بہت شکریہ۔